أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 آیت نمبر 76 اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، اور سورہ آل عمران کا معیار یہ ہے کہ جیسے عیسائیت کے ساتھ مناظرے کا جواب دے رہی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا، ایک جماعت کہتی ہے اہل کتاب میں سے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس پر ایمان لے آؤ جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر، وجہ النہار صبح کے وقت میں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ اور شام تک اس کا انکار کر دو، تاخیر ہو جائے گی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تم ان کی بات پر ایمان نہ رکھنا مگر یہ کہ اسی بات پر جو تمہاری دین کی اتباع کرتا ہو، وَإِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ آپ کہہ دیجیے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ ہی کی رہنمائی ہے، أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ کہ عطا کیا جائے کسی کو تم میں سے ایک کو، أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ کسی کو عطا کیا جائے اس طرح کہ تمہیں عطا کیا گیا، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ یا تمہارے رب کے سامنے حجت بازی کرے تمہارے ساتھ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ آپ کہہ دیجیے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اللہ بڑا واسع علم والا ہے، جاننے والا ہے، يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب بھرپور طور پر سازشیں کرتے چلے آئے ہیں کہ ایمان والے اپنا راستہ بہرحال چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ ایمان والے اپنا راستہ چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ کر ہٹیں گے تو ظاہر ہے کہ کفر اور ضلالت ہی ہوگی۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ اگر یہودی نہیں ہوئے، عیسائی نہیں ہوئے، مشرک لوگ اگر یہودی نہیں ہوئے، عیسائی نہیں ہوئے تو مسلمان بھی بہرحال نہ رہے۔ ان اہل کتاب نے بڑا زور لگایا اس بات کے اوپر، تو کہنے لگے ایسا کرو تم لوگ ایک کام کرو کہ چند لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، اہل کتاب تھے اور کتاب کو جانتے تھے، یوں کہہ لیں کہ یہ فیلڈ کو لکھ کے لوگ تھے، اسلام کو جانتے تھے کہ اسلام برحق ہے، اور اس لیے جانتے تھے کہ ان کو اپنی کتاب تورات یا انجیل پر دسترس حاصل تھی، ان کو معلومات تھی کہ بہرحال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین برحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالت طائفة من اہل کتاب اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا جو ایمان والوں پر نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لیں، لیکن لاؤ کب صبح میں ایمان لائے تو شام میں اس کا انکار کریں، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ کیا چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے کوئی ایک سبیل ایسی بن جائے کہ تم بہرحال ایمان چھوڑ دو، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں تمہارے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے وہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے خاصے تھے، اور ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، مسلمانوں کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا اور دوبارہ اس کا انکار کر دیا۔ لیکن دیکھو یاد رکھنا اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کی محبت برقرار رکھنا، اس پہ تم چل رہے ہو، یعنی یہودیت یا عیسائیت تمہارے دل میں جاگزی رہے، یہ باقی رہنی چاہیے، اس کو رکھتے ہوئے تم نے ان کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہم تمہارے اوپر مان لیا، تمہاری بات ہم نے مان لی۔ آپ کہہ دیجیے ان الہدیٰ ھدی اللہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوتی ہے، وہ اللہ ہی کی ہے، أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ وَيُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ کہ کسی کو عطا کیا جائے وہ جو تم کو عطا کیا گیا، تمہیں جو عطا کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ تورات، وہ کیا تھا؟ انجیل، اور تم اس کو ماننے کے باوجود اس سے منحرف تھے، قرآن پاک کا نزول ہوا ہی اسی وقت جبکہ تم پوری طرح سے گمراہی میں چلے گئے تھے، اور يُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اور يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ یا یہ کہ وہ لوگ تم سے حجت بازی کریں اللہ کے سامنے۔ آپ ذرا کو یاد ہوگا پہلے بارے بھی آج گزری، الفاظ یہ نہیں ہے، معنی یہی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، جا کر اہل کتاب تم لوگ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہی مذہب کے دلائل جو کہ ان کے حق ہونے کے ہیں وہ جا کر وہاں پیش کرتے ہو، کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ یہ تمہارے رب کے سامنے اس دلائل کو لے کر تم سے حجت بازی کریں۔
ظاہر ہے کہ جب میرے ہاتھ میں کسی چیز کسی کتاب کی اسی کتاب کی دلیل آ جائے گی جو کہ میرے حق میں ہوگی، مخالف کی دلیل ہو اور میرے حق میں ہو، مخالف کی کتاب میں ہو اور میرے حق میں ہو، میں تو استعمال کروں گا، ہتھیار ہے میرا، ہتھیار ہے میرا۔ تو جب اہل کتاب کی کے دلائل قرآن پاک تورات میں انجیل میں موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، برحق ہیں آئیں گے، یہی معلوم تھا کہ عرب میں آئیں گے، یہی معلوم تھا مکہ میں آئیں گے، کہاں دلائل لکھیں؟ سارے تورات انجیل میں موجود ہیں، اور وہی دلائل تم جا کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی مجلسوں میں بتا دو گے تو ظاہر ہے کہ ان کی کمر مضبوط ہو جائے گی اور مضبوط تمہاری دی ہوئی دلیل سے ہوگی۔ یحاجوکم بہ عند ربکم، تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اس طرح کے پروپیگنڈے سے، ہمارے اس طرح لوگوں کو صبح ایمان لانے اور شام کو کفر کر جانے سے ایمان والوں کے ان کا مزاج متزلزل ہو جائے گا، وہ ڈگمگا جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس کو آپ محبت، جس سے آپ محبت کرتے ہو، لیکن ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی۔ اگر تم یہ راستہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ ہم صبح ایمان لائیں گے اور شام کو کفر کر جائیں گے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو رہا، اور ان کی اس سازش کا جواب ان کو صفر میں ملا، ایک آدمی مسلمانوں کا خراب نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ جو ایمان لایا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لایا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت پر ایمان لایا تھا، نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، قرآن پاک کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کی سازش مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہو جاتی؟ کیسے ہوتی؟ ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اس کو یوں کہیں قل ان الہدی بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء۔ ہم آپ مسلمان ہیں، ہم آپ مسلمان ہیں، اور یہ اسلام الحمدللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی گود سے ملا ہے، بلکہ اور بھی چلے جائیں ماں کی پیٹ سے ملا ہے۔ بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، اور اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری منشا نہیں پوچھی، ہمیں مختص فرما لیا، اور یہی تو کہا ہے یختص برحمتہ من یشاء، اس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے۔ 7 ارب انسان زمین پر ہے، 7 ارب میں کے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1.5 ارب، 2 ارب، اکثریت بہرحال کفر پر ہے۔ اس سارے کی کفر پہ ہونے کے باوجود، اور اتنی بڑی پاپولیشن کفر پہ ہونے کے باوجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کفر پر ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر ہم بھی خدا نخواستہ نافرمان ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تعریف کا انکار کرتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان تو تعریف کا محتاج ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ایسی ہے کہ وہ اسٹل ہے، نہ تو وہ بڑھتی ہے نہ وہ گھٹتی ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ اگر وہ گھٹتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کامل نہیں ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہے، اور اگر وہ بڑھتی ہے اس کا مطلب پہلے سے کامل نہیں تھی، نقصان تھا، وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف یکسو ہے، ایک جیسی ہے بس، اور اس کی تعریف کرنے پر پوری کائنات آ جائے فبیہا ونعمت، بہت بڑی بات ہے، اور اگر نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ ہم بہرے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضا میں موجود شور سے خاموش رکھا ہے، ہمارے کانوں کو سننے کی صلاحیت نہیں دی ہے، اور اگر وہ صلاحیت ہمیں دے دے تو کائنات میں موجود شور کو ہم محسوس کریں، ہم پاگل ہو جائیں،
ہم سنبھال نہ سکیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پردہ عطا فرمایا ہے جن سے ہم آج ڈرتے ہیں. پڑھوا کہتا ہے یختص برحمتہ من یشاء, اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے اس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے, وہ فضل ہم پر کر چکا اور آئندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل ہی کا سوال ہے کہ وہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرمائے اور اس درس کو ہمارے لیے ذخیرہ عطا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.